السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا، اور ہر طرح کا درود و سلام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے جو سیرت النبی کا سیشن کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ لیکچر کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں گی، اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہم وہ پڑھ چکے، کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پیشکش دی، سودے بازی کرنا چاہی۔ آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو آفر اچھی دے دی جائے اور مسلمان کا جذبہ یا ہمت توڑنے کی کوشش کی جائے، لالچ دے دی جائے، ٹھیک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یہ جنت کی جو ابدی چیزیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد دنیا کی دولت نہیں تھا، نہ دنیا کی سرداری تھا، نہ دنیا کا مال تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے دوسری کیا چیز دی کہ چلو کچھ ہم تمہاری مانتے ہیں، کچھ تم ہماری مانو، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی جو ہے وہ عبادت کرو، ایک سال ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ آج کل کے زمانے میں آپ کسی کو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ، تم ہمیں عید کی مبارک دے دو، ہم تمہیں کرسمس کی مبارک دے دیتے ہیں، تم ہمیں جو ہے ہماری عید ملن پارٹی پہ آ جاؤ، اور تم ہمارے ساتھ میلاد پہ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ منا لیتے ہیں کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی برتھ ڈے کا فنکشن کر لیں۔ آج تو خیر برتھ ڈے کا فنکشن ہماری فیملیز میں ویسے ہی عام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کی آفر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ریجیکٹ کیا کہ نہیں، مسلمان کی پہچان نہیں ہے، اور ہم یہ ساری آفرز کیوں قبول کر رہے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں کیا کریں، اچھا ہم کرسمس کی مبارک نہیں دیں گے، ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے، اچھا ہم کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جائیں گے، ناراضگی ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھ رہے ہیں، اپنی بک میں یا اپنے نوٹس میں یہ چیزیں مینشن کرتی جائیے کہ جہاں جہاں عمل کی بات آئے گی اپنے لیے لکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں کوئی آفر قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی ایک سال عبادت کریں، ایک سال ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹرکٹ حکم آ گیا کہ نہیں، آپ کہہ دیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہیں کرنا۔ اگر تم ہماری عید مناؤ یا نہ مناؤ، ہم تمہارا کرسمس ڈے نہیں منائیں گے، تم کچھ کرو نہ کرو، ہم نہیں منائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں یہی ساری چیزیں مل رہی ہیں کہ ہم نے دین پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، بات چیت کس سے کی جاتی ہے؟ پہلے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کرنی، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر جب انہوں نے تھوڑی اہمیت دینا شروع کی تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب لگتا ہے کہ اس جو ہے وہ بہاؤ کو روکا نہیں جا سکتا، اب ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اب سٹنگ میں بات کرو، اب معاملات کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کچھ درمیانی صورت نکالتے ہیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو قبول کر لیا اور ان کی حیثیت قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ پھر بارگیننگ شروع کی۔ دیکھو ہم تمہارا دین تو قبول کر لیں گے، لیکن یہ والا دین نہیں چاہیے۔ دیکھو میں مسلمان تو ہوں، یہ آج والا ہمارا حال، اور ان ساری باتوں کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے عمل کی چیز نکالیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ، بس مجھ سے نا یہ پردہ نہیں کرنے ہوتا، ہمیں الحمدللہ میں سچی پکی مومن ہوں، پر کیا کروں میں نا اتنی گرمی میں روزہ نہیں رکھنے ہوتا مجھ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے، تو اے سی کے بغیر کہاں روزہ رکھنے ہوتا ہے، اتنا لمبا دن تو میں تو نہیں کر سکتی۔ تو یہی مشرکین مکہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم مانتے ہیں، لیکن کیا کریے، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آئیے، یہ اس میں تبدیلی کر دیجئے، یہ حکم ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس حکم کو بدل دو، 5 وقت نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، کوئی اور کام کر دو، صلح رحمی ہم سے نہیں کی جاتی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، کوئی اور کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور حکم دیتے ہوئے سورہ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل ما یکونو، آپ انہیں کہہ دیں
کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ اب یہاں یہ بھی بات میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک جو سب سے بڑے دکھ کی بات ہے وہ یہ کہ عام روٹین میں تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی باتیں مانتے ہیں، لیکن جب مطلب کسی دوسرے فرقے کی، کسی دوسرے عالم دین کی بات ہمیں گوارا نہیں ہوتی، لیکن جب معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور عالم دین کے فتوے سے ہمارے گھر بچ جائیں گے، تو پھر ہم ایسے عالم دین کا فتویٰ بھی لے لیتے ہیں کہ جن کے فرقے کی ہم کوئی بھی بات نہیں مانتے ہوتے۔ کیوں لے لیتے ہوتے ہیں؟ تاکہ گھر بچ جائے۔ تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کے احکامات آپ نے ایز اٹ از ماننے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اس بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی تھی، تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اچھا، اس آیت کے آنے کے بعد مشرکین پہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نہ کوئی تاجر ہیں، کوئی سودے بازی، کوئی قیمت، کوئی دستبرداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں قبول نہیں کی۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو اب ایک اور طریقے کو آزمائیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہود کے ایک نمائندے کو بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے سوالات، ان سے دریافت کریں، یعنی کہ مشرکین مکہ گئے ہیں یہود کے پاس، اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوئی ایسی چیز جو تمہارے دین میں ہو کہ جو ہم اس نبی سے پوچھیں اور ثابت ہو کہ یہ نبی سچا ہے یا نہیں۔ تو علماء یہود نے کہا کہ ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو وہ واقعی سچے نبی ہیں۔ اب وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ انہوں نے 3 سوال کہے کہ انہیں کہا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں پوچھو۔ یہاں اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پوچھو کہ آپ کے پاس مشرق اور مغرب کی کیا خبر ہے، اور تیسرا اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے ان واقعات کے بارے میں سوالات کیا کہ وہ جو چند نوجوان تھے جو پہلے زمانے میں گزر چکے ان کے واقعہ پوچھو، کیونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک گردش کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھو جو زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچا، اس کی کیا خبر۔ یہاں ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اور اسے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ تو جب سرداران قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے یہ سوالات کیے تو جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں ان نوجوانوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ بھی بتایا گیا، اور گردش کرنے والا جو آدمی تھا، یعنی کہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سب کو فتح کیا، ذوالقرنین، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور جو سورہ اسراء ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس میں روح کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتا دی گئی۔ اچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان تینوں سوالات کے جوابات اللہ کے حکم سے دے دیے تو قریش کے مطمئن ہونے کے لیے یہ چیزیں کافی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ حقائق واضح ہیں، حق کھل گیا ہے، انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا ایک فرق ضرور پڑا کہ ان کے رویوں میں تھوڑی سی لچک آ گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کر دیا، اور یہ بھی اظہار کیا کہ وہ ممکن ہے کہ وہ اسے مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن شرط یہ لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو۔ اب اسٹیٹس کانشیس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کمزور مسلمان ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے، یعنی غلام اور مسکین وہاں نہ آئیں، ہم جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں غریب، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ جو مطالبہ کیا گیا تھا، یہ مکے کے جو شرفاء تھے بڑے بڑے لوگ، اشرفاء، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے غریبوں کے ساتھ، کمی کمین ہیں، ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت ان کا مطالبہ قبول کرنے پر رضامند ہو گئے کہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا، اور آیت نازل کر دی کہ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں اسے صبح و شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں۔ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو سننا چاہتا ہے، سورہ اللہ نام کی یہ آیات ہیں کہ جو سننا چاہتا ہے، جو صبح و شام اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی مرضی چاہتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس سے نہیں ہٹائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو پھر چلو اب نہ آپ ہمیں عذاب لا کے دکھائیں، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، تو چلو پھر عذاب لے آؤ۔ اور آتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ تو کہتا تھا ہم نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا، تو ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، کون سی جو ہے وہ آفت ہم پر آ گئی ہے، کچھ نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ عذاب کی جلدی تو مانگ رہے ہیں جبکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ نے بتایا عذاب آئے گا جلد یا بدیر، اور جو مرتا ہے اس کا عذاب اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں جہنم گھیر لے گی، ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور عذاب فوراً کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ تمہارا رب بڑا نرم خو اور رحیم ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، تمہارا رب تو غفور الرحیم ہے، نرم خو ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے فوراً عذاب نہیں آ رہا۔ اب یہ وہ ساری کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا، انہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کیا کہہ کے آزمانے کی کوشش کی، ٹھیک، اور کبھی پلڑا اللہ کے نبی کی طرف آ جاتا، کبھی مشرکین کی طرف چلا جاتا، کبھی سختی سے بات کرتے، کبھی نرمی سے کرتے، کبھی جھگڑے کرتے، کبھی سودے بازی کرتے۔ یہ وہ سارے سٹیپس تھے جو ہم نے پڑھے کہ جو انہوں نے کوششیں کیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نہیں رکے۔ اور ہم نے ان سارے واقعات کو پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ بعض دفعہ وہ نرم پڑ جاتے تھے، تھوڑے سے ڈھیلے پڑتے لیکن پھر حجت کرنے لگتے، تھوڑی سی رواداری برتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر سخت دل ہو جاتے، تھوڑا سا للکارتے، اور جب دیکھتے کہ یہ نہیں مان رہے تو کیا کہتے، کچھ لو اور کچھ دو، دھمکیاں دیتے۔ اچھا پھر جب دھمکیوں سے بات نہیں چلتی تو پھر پیشکش شروع کر دیتے، اچھا مگر وہ بات لے لو، اچھا اچھی عورتوں سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے، ایک قدم آگے بڑھتے، ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ اب نہ وہ ماننا چاہ رہے تھے اور نہ وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا صرف جو مین موٹیو تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام کی دعوت کو روکا جائے، اور اسلام کی دعوت کو روک کر یہ جو کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ ہے یہ پھر سے جڑ جائے۔ لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں، نامراد ہو گئے وہ، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا، اور وہ کیا تھا؟ تلوار اٹھا لینا، یعنی کہ وہ اب سختی اور خون ریزی پر اتر آئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس سارے فتنے کی جڑ ہی کاٹ دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت زیادہ تکلیف دہ دور شروع ہوا جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مکمل بائیکاٹ کیا۔ مکمل بائیکاٹ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری کسی بات پہ کوئی جو ہے وہ نہیں کرتے، عمل درآمد نہیں کر رہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تمام کے تمام مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوشلی چھوڑ دیا، نہ کوئی ان کے ساتھ بات کرتا، نہ کوئی کھانے کا پوچھتا، نہ کوئی تجارت میں انہیں شامل کرتا، بالکل سب کچھ ختم، ٹھیک ہے، کسی طرح کی کوئی بات چیت نہ ہوتی ان سے۔ اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے آپس میں اس بات کا عہد و پیمان کر لیا، ایک دوسرے سے وعدے کر لیے، کیا کہ جو لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ وعدہ کریں گے ان کے ساتھ نہ وہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ کوئی صلح قبول کریں گے، اور نہ ہی کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، نعوذ باللہ۔ کتنی تکلیف دہ شرائط رکھیں کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ ان 3 لائنوں پہ غور کریں نا تو یہیں پر آ کر آپ اور میں اگر ہم اپنے
اس حالیہ دور کو دیکھیں تو ہم انہی چیزوں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ شادی بیاہ، ہم کیا کہتے ہیں، بس رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی غلط کچھ کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سوٹ کے کاروبار سے ہم شادی کر دیں گے، جہیز بھی تو دینا نا بیٹی کو، اچھا بیٹے کو زیور بھی تو چڑھانا ہے بہو کو۔ ہم شادی بیاہ کے معاملات میں دین سے بہت زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم دین کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں۔ پھر جہاں مال کی بات آ جاتی ہے، بعض اوقات والدین اپنی اولاد کی خاطر غلط کام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، بھئی کیا کریں، اس اولاد کو ہم نہیں اس کے لیے کریں گے تو کون کرے گا، ہم نہیں کرنا ہے نا ان کے لیے، تو ہم نے جب کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے تو ضرور ہم نے غلط کرنا ہے، ہم صحیح بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے یہ ساری چالیں چلی تھیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، تو اگر آپ اور میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ثابت قدمی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، اگر ہمارا ارادہ اٹل ہو تو۔ اچھا، یہ جو سارا پھر معاہدہ ہوا جو قریش نے طے کیا کہ اب ہم بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو مطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے، ٹھیک، تو انہوں نے اس سارے معاہدے کو ایک صحیفہ بنا کر لکھا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا، اور جس شخص نے لکھا تھا اس کا نام آتا ہے بغیض بن عامر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کی وجہ سے اس کا ہاتھ اور کچھ انگلیاں شل ہو گئیں، یعنی کہ ان انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اس معاہدے کے بعد ابو لہب کے علاوہ، ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب، چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، شعب ابی طالب میں چلے آئے، ٹھیک ہے۔ شعب ابی طالب کیا تھا، ایک گھاٹی تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کل کوئی بڑی حویلی ایک ہی طرف سے انٹری ہو، وہ وہاں آئے گئے، ان کے دانے پانی کو بند کر دیا گیا، تاجر ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرتے، تاجروں کو منع کر دیا گیا کہ انہیں کچھ نہیں دینا، اور اگر وہ کچھ خریدنا بھی چاہتے تو وہ اتنے مہنگے داموں دیا جاتا کہ وہ خرید نہ سکتے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ مشقت میں پڑ گئے، اور اتنا آتا ہے کہ لوگ درختوں کے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، فاقوں پر فاقے کیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو گھاٹی تھی نا شعب ابی طالب، اس میں سے عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر آتی تھیں، اور ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کھانے کی پہنچائی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں یا گندم بھجوایا کرتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرمت کے مہینوں میں ہی باہر نکل سکتے، کیونکہ حرمت کے مہینوں میں قتل و غارت نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے، تو وہ کیا کرتے، حرمت کے مہینوں میں باہر نکلتے اور باہر آئے ہوئے قافلوں سے جو خرید و فروخت تھی وہ کر سکتے تھے۔ لیکن اہل مکہ کیا کرتے کہ ان کے سامان کی قیمت اتنی بڑھا دیتے کہ یہ لوگ خرید نہ سکتے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے ہوتے، خصوصاً حج کے مہینوں میں جب عرب قبائل ہر طرف سے مکہ میں آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اس شعب ابی طالب نے بھی نہیں توڑے۔ 3 سال گزر گئے، آپ اندازہ لگائیں کہ 3 سال کی آزمائش ہو، اور اتنی شدید آزمائش، تو کیا صبر کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت کے مسلمانوں کے جذبے اور حوصلے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو کسی پہ ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اپنے کاموں کی، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہوگی۔ کیا آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے یہ نہیں لگ رہا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، اور ان پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، اور کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ابھی وہ سرداری والا دور تو شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو تکالیف کا دور ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں کسی کو چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے، ہاں یہ تھی ایسی نا، اسی لیے اللہ نے اچھا کیا، اللہ نے پکڑ لیا اسے، ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سیرت سے جو چیز سیکھی وہ یہ کہ آزمائش کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتی ہے،
کبھی بھی کسی کی آزمائش یا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس پہ کمنٹ پاس نہ کریں، یہ چیزیں ہمیں سیرت سے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے دین پر کاربند ہیں، دین سے پیچھے بھی نہیں ہٹے۔ بعض دفعہ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں دین سے دور کر دیتی ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی آزمائش میں، ہر طرح کی تکلیف میں اپنے آپ کو دین پہ ثابت قدم رکھنا ہے، اسلام پہ ثابت قدمی دکھانی ہے، اللہ کے احکامات سے نہیں ہٹنا، چاہے معاملہ شادی بیاہ کا ہو، چاہے معاملہ گھریلو آزمائشوں کا ہو، بچوں کا ہو، مال کا ہو، آزمائش مالی ہو، جانی ہو، کچھ بھی ہو، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اللہ کی عبادت میں لگی رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اپنے پیارے حبیب کو آزمایا تو ہمیں بھی آزما رہے ہیں، اور یہ ساری سختیاں آپ کی اور میری جو ہے وہ سیکھنے کے لیے تھیں کہ ہمیں دین کے لیے ثابت قدمی دکھانی ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ انشاءاللہ کل ہم غم کے سال کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ غم کا سال کیا تھا، عام الحزن، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا تابعدار امتی بنائے، اتباع کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے حبیب کی محبت راسخ کر دے، ہماری روحوں میں اتر جائے یہ محبت کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے کچھ نظر ہی نہ آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔